اٹلی کا ایک بادشاہ حکومت اور دولت کے گھمنڈ میں کسی غریب سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ لوگ اسے بہت زیادہ ناپسند کرتے تھے اس بادشاہ کو۔ ایک دن یہ بادشاہ شکار کرنے کے لیے جنگل میں گیا تو ایک جانور کا پیچھا کرتے کرتے یہ اپنے گھوڑے کو لے کر کہیں دور نکل گیا، اپنے تمام ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ بادشاہ تنہا رہ گیا۔ اتنے میں اس کے سارے ساتھی گم ہو گئے، آگے پیچھے ہو گئے اور یہ بادشاہ اتنے میں بادشاہ کے ساتھ اسے ملا۔ بادشاہ سے اور آ کر بادشاہ کے گھوڑے کی رکابت پکڑ لی اور اسے کہا کہ میں بہت دن سے بہت بھوکا پیاسا ہوں۔ اس کے سائز کی شکل بہت زیادہ بادشاہ سے ملتی تھی، خوب اسی کی شکل کا تھا، مگر فرق یہ تھا کہ وہ غریب تھا۔ کسان سے بہت کہا میں بھوکا پیاسا ہوں، لیکن بادشاہ نے اس کو یہ کہہ کر میرے چہرے کپڑے میں دیکھ کر یہ کہہ کر اس سے کہا کہ میں ایسے لوگوں سے، غریب لوگوں سے بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا ہوں۔ غریب کسان پھر بھی اس کے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ بادشاہ ایک چراغ پر پہنچ کر گھوڑے سے اترا۔ اس نے تاج اور کپڑے اتار کر ایک طرف رکھ دیے اور نہانے کے لیے تالاب میں اتر گیا۔ کسان کھڑا سارا یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں اس نے سوچا کہ بادشاہ کے کپڑے میں پہن کر اور تاج پہن کر یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ اس نے تاج پہنا اور بادشاہ کے کپڑے پہنے اور اپنے میلی چلی کپڑے وہاں پر پھینک کر وہ اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ وہ اپنے جا کر نوکروں چاکروں سے ملا۔ بادشاہ کے جو نوکر تھے تو اس سے دیکھ کر شاہی محل کے جتنے بھی نوکر تھے انہوں نے اس کو دعا سلام دیا اور ادب سے سلام دیا۔ جب بادشاہ تالاب سے باہر نکلا تو اس کو نے دیکھا کہ نہ تو اس کا تاج موجود ہے نہ اس کے کپڑے موجود ہیں۔ مجبوری کی حالت میں اس نے وہی میلے چلے کپڑے کسان کے پہلے پہنے اور باہر نکلا۔ کہیں دن تک فیکٹری کرنے کے بعد پیاس سے جب وہ مرنے لگا، لٹکتے لٹکتے وہ بہت مشکل سے اپنے محل میں گیا۔ وہاں پہ جا کر سب سے اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، مگر کسی نے بھی اس کی بات کا اعتبار نہ کیا اور لوگ اسے پاگل سمجھ کر ہنس دیتے۔ وہ جو کسان تھا وہ بادشاہ بن کے اس کی شاہی محل میں بیٹھ گیا۔ 2-3 ہفتے اسی طرح جب اس کی پاگل کا قصہ اس کی ماں نے سنا تو اسے بلوا کر بادشاہ کے سینے پر تیر کا نشان تھا، اس کو دیکھا اور اس سے اس کی سچائی سامنے آئی۔ تو جب کسان نے جب اس کی حالت زار ہوئی تو اس نے کہا کہ ہاں واقعی میں یہ سچ کہہ رہا ہے، میں تو کسان ہوں اور میں نے صرف اس لیے کیا تھا کیونکہ یہ بادشاہ جو ہے غریب لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا تھا، ان کی بات نہیں سنتا تھا، اس لیے میں نے یہ حلیہ اپنایا۔ پھر اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تم اپنے اس عمل سے باز آ جاؤ، وعدہ کرو کہ تم غریبوں کا ساتھ دو گے تو میں تمہیں یہ عہدہ واپس کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ میں تمہیں بھی قتل کرنے کا حکم دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ نے اپنی غلطی تسلیم کی۔ اس کے بعد کسان گھر چلا گیا اور بادشاہ نے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آج کے بعد وہ غریبوں کا خیال رکھے گا۔ اللہ پاک کو بھی عاجزی بہت زیادہ پسند ہے۔